الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 اس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے. اس آیت کریمہ سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. بنیادی طور پر 3 باتوں کا ذکر ہے. پہلی بات، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ثبوت ہمیں معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، یعنی اس کے سامنے جائے گا، اس کے پاس پہنچے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے یا تعریف کی ہے جو لوگ اس ملاقات کا یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نماز ان لوگوں پر بڑی آسان ہے جو خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور وہ جو یقین کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. تو ملاقات کی جب بات ہوئی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے ایک مطلب ملاقات ہونی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں فرق یہ رہے کہ ملاقات کا معنی یہ ہے کہ اگر مومن رہا، توحید والا رہا، اسلام اور ایمانیات کی ساری باتوں کو مانتا رہا، تو ملاقات کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، ہے نا. اللہ تعالیٰ کا دیدار یعنی اللہ کو دیکھ سکے گا. اور اگر توحید پر نہیں رہا، کفر پر رہا اور اسلام اور ایمانیات کی ساری باتوں پر وہ یقین اور ایمان نہیں رکھتا تھا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی دیدار سے محروم ہو جائے گا. جہنم میں تو جائے گا ہی، لیکن اللہ کی دیدار سے بھی وہ محروم ہو جائے گا. تو یہ پہلی بات معلوم ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ثبوت بھی یہاں پر ہمیں ملتا ہے اشارے کے طور پر. ایک تو ملاقات یعنی آپ سامنے ہونا، اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ثبوت جو ہے اس آیت کریمہ سے ہمیں ملتا ہے. بہت سارے علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ کہا ہے کہ جب ملاقات کی بات ہوتی ہے تو جو ملاقات ہوتی ہے بغیر دیکھے تو ہوتی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں صرف اشارہ مل رہا ہے، ورنہ دیگر اور دلائل موجود ہیں کتاب و سنت کے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا. مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا. اپنی اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں اسے عطا کی کریں گے، ان آنکھوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ ضرور دیکھے گا. تیسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ مومنین ایمان والے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف اپنے تمام باتوں میں، تمام فیصلوں میں، تمام امور میں اللہ کی طرف لوٹیں گے، اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے. یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ زندگی گزارتے وقت اس بات کا بالکل یقین رکھتا ہے کہ میں اس دنیا میں جس انداز سے بھی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میری تمام معاملات میں لوٹ کر اللہ کے پاس جانے والا ہوں. اس تصور اور اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں. لیکن یہ لوٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین رکھنا. اس میں کیا باتیں ہیں جس سے اس کو اندازہ ہوگا کہ میں اللہ کی طرف لوٹ کر جاتا ہوں؟ تو صرف بول دینے سے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ علماء نے بتایا اس میں 3 باتیں ہیں. 3 باتیں اگر وہ دھیان رکھے گا تو وہ سمجھ لیے اس بات کو یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے. نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے خوف کھاتا ہوگا. لوٹ کے جانے کا مطلب یہ ہے ہر وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا. یعنی جب تک وہ جانتا ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے تو اللہ سے ڈرے گا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے اور مجھے سزا نہ دے دے. اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے اور مجھے سزا نہ دے دے. اس بات کا خوف کھانا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ مومن اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانے والا ہے. اور آپ بھی جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس مجھے جانا ہے
میں کہیں بھی جاؤں فلاں کے پاس جانا اور وہ پوچھے گا مجھ سے، تو ہر وقت خوف میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ رہتا ہے انسان کہ جب ملاقات ہوگی لوٹ کے جاؤں گا تو پوچھے گا بھائی کیا کیا آپ نے، تو اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف لوٹنا۔ دوسری بات خوف ہو گیا، دوسری بات اللہ کی نگرانی کا تصور اور یقین ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت مومن اللہ کی نگرانی میں، کہ اللہ میری نگرانی کر رہے ہیں۔ اور نگرانی کس میں ہوتی ہے؟ دل میں نہیں، نگرانی انسان کے جسم پر ہوتی ہے۔ دل میں خوف ہے کہ لوٹ کے جانا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، اور نگرانی کا مطلب جسم کے اعضاء سے کوئی ایسے کام نہیں ہو کہ جو اس کی نافرمانی کا اور اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو مومن جو ہوتا ہے دل میں خوف رکھتا ہے اور اپنے جسم کے اندر نگرانی کا تصور اور یقین رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والا ہے، لہٰذا تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے دونوں جگہوں پر وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہے تو متقی بنا ہوا ہے، اچھا بنا ہوا ہے، اور تنہائی میں چلا گیا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اسے تو وہاں پر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گیا کہ کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے۔ ہاں، لوگوں کے سامنے تو بڑی اچھی نمازیں ادا ہو رہی ہے، اور جب لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہیں اور ہے تو نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، نمازیں بھی ایسی جیسی پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں مومن، پھر یہ اللہ سے طرف لوٹنے کا مطلب نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری اور آخری بات جو اللہ کی طرف لوٹنے میں آتی وہ یہ کہ انسان اللہ سے حیا کرے۔ دیکھیے حیا، ایک تو خوف ہو گیا، اور ایک تو اللہ کی نگرانی کا تصور کی اللہ نگرانی کرے، مجھے دیکھ رہے، تنہائی میں بھی دیکھ رہے اور جب میں لوگوں کے سامنے جب بھی دیکھ رہے۔ تیسری اللہ سے حیا کرنا، اللہ سے حیا، دنیا سے حیا نہیں بلکہ اللہ سے اس کو حیا آتی ہو، تو یہ بھی اگر اس کی زندگی میں ہے تو گویا وہ یہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ نہیں پائے کہ جس جگہ اپنے آپ کو اس جگہ پائے جس جگہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس جگہ اپنے آپ کو نہ لے جائے جس جگہ سے منع کیا۔ یہی حیا ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس جگہ رہو تو وہاں اپنے آپ کو لے کر جائے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس جگہ نہیں رہو تو اس جگہ کبھی نہ جائے۔ اس کو اللہ حیا کہا جاتا ہے، اور یہ حیا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ حیا جس کے اندر آ گئی، اللہ سے حیا کرنے آ گئی، تو گویا وہ واقعی میں حیادار انسان ہے۔ تو یہ تین باتیں کس میں آتی ہیں؟ اللہ سے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے جو یقین رکھتے ہیں ان کے اندر یہ تین باتیں، خوف، اللہ کی نگرانی کا یقین اور اللہ سے حیا، یہ تینوں باتیں اگر آ گئی تو واقعی وہ مومن اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے۔ تو یہاں آ کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 کی سیکھنے والی باتوں کا ہم یہاں پر ذکر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو کما حق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے، ہمارے تمام غموں اور پریشانیوں اور ہماری فکر مندیوں کا علاج بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔